اتنا پینک کون کرتا ہے یار؟ مطلب اتنا پینک کہ قانون سازی کروا کے اپنی مدت میں 2 سال کی توثیق لے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بڑھا دیے، 12 کر دیے، پھر سپریم کورٹ کے ججز بڑھا کے 34 کر دیے. یہ پینک ہے یا کچھ اور؟ کروانے والے گدھے ہیں، پاور میں دماغ خراب ہو چکا ہے، یا پھر نئی اسٹریٹجی لانے کی تیاری ہے؟ But you, Jordan, you got this way all on your own. Did I? Good for you, little man. Little man. Good for you. Me, the little man. اور میں آج یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کو کتنا بھی برا لگے، اس وقت ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت لانگ ٹرم ہے، یعنی لمبا عرصہ کھاتا رہے گا ہمارے ملک کو. اور اس نقصان کا فائدہ صرف ایک ہی قوت اٹھائے گی اور کوئی نہیں اٹھائے گا، انٹرنیشنل فورسز. آپ یہ لکھ لو کہیں. ان کو لگتا ہے کہ چور دروازے سے ہم اپنی کرسی یا نوکری بچانے کا کام کر سکتے ہیں، تو یہ بھول ہے. اور جو الزام خان صاحب پہ تھا کہ وہ قاضی صاحب کی اپوائنٹمنٹ روک کے، قاضی فائز صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو روک کے ادارے کو کمزور کر رہے تھے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو کنٹروورشل بنا کے اداروں کو ویک کر رہے تھے، یہ لکھ لیں آپ. یہ قانون سازیاں جو ہوئی ہیں نا ابھی، خاص کر کے ہمارے فورسز کے ایکٹس میں جو یہ ترمیم کی گئی ہیں، یہ اداروں کو ان لانگ ٹرم ویک کریں گی، بیکاز اٹ میسز ود دا اسٹرکچر آف این انسٹیٹیوشن. جوڈیشری کے ساتھ تو کر لیا جو کر لیا، اب آرم فورسز کے ساتھ بھی آپ یہی ہو گیا ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو سیاست کوئی بچی ہی نہیں ہے، وہ بس اپنی کرسی بچانے کے چکر لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کرسی بچانے میں اور اپنی نوکری بچانے میں جو ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، دے ہیو نو آئیڈیا واٹ دے آر ایکچولی ڈوئنگ. اور اس سے نقصان کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، ان کو کچھ نہیں پتہ ہے. وہ تو ہم پاکستانی بھگتیں گے نا، اور جو ان اداروں میں ہیں وہ بھگتیں گے. یہ تو باہر چلے جائیں گے، میں سمجھاتا ہوں. لیکن اب تو ہو گئیں قانون سازیاں، پھٹافٹ کر کے پاس کروا لی ساری کی ساری. جس وقت یہ قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت میں کسی کے ساتھ کھڑا تھا جب یہ نیشنل اسمبلی میں بل پیش ہوا آرم فورسز والا. میں نے سنا اور میں نے اسی وقت میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی سینٹ سے بھی پاس کروائیں گے، کیونکہ جلدی ہے. وہ پھٹی ہے استاد، اس لیے جلدی ہے، اور جلدی کرنی پڑے گی. اگر 2-3 گھنٹے بھی ایکسٹرا لے لیے تو کہیں سے کال آ جائے گی، یا کال نہ آ جائے کہیں سے، یعنی امریکہ سے، اور پھر رکنا پڑ جائے گا. اس لیے فٹافٹ کرنا پڑ گیا. لیکن یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے گا مسئلے ہوں گے. پاکستان جیسے ملکوں میں اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشنز اپروول کے علاوہ، ادھر کے اپروول کے علاوہ کر لے پہلی بار ہوگا، وچ مینس مسئلہ ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کب. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بلز ہیں کیا. 6 بلز ہیں کلیکٹیولی. 2 سپریم کورٹ کے حوالے سے ہیں، 1 اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور 3 پاکستان کی آرم فورسز کے حوالے سے، ان پرٹیکولرلی آرم سروسز کے جو چیفز ہیں ان کے حوالے سے. پہلے آتے ہیں سپریم کورٹ پہ. 2 قانون سازیاں ہیں یہاں. ایک تو کہا، مطلب سرکار نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر لیتے ہیں کہ جب کوئی سوال اٹھے کہ کانسٹیٹیوشنل کویسچن کا، تو کہ کانسٹیٹیوشنل کویسچن کا یہ کیس ہے کہ نہیں ہے، تو ان شارٹ وہ سوال جو ہے وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، جو کمیٹی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہے. صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کی بینچ بنانے والی کمیٹی فی الحال اس گورنمنٹ کے ہاتھ سے باہر ہے، اس لیے مسئلہ نہیں ہے. پھر آ جاؤ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش. ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کوٹ پیکنگ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے فیصلے ان کے حق میں آ جائیں. تو ٹھیک ہے، سوچنے دیں. مطلب کہہ رہی امیجن دنیا میں اتنی بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں. سوچیں امریکہ میں 9 ججز ہیں سپریم کورٹ کے. امریکہ اتنا بڑا ہے لیکن 9 ججز ہیں سپریم کورٹ کے. انڈیا کے صرف 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں. انڈیا کی پاپولیشن 150 کروڑ ہے، اور ہم انڈیا سے جیت گئے سپریم کورٹ کے ججز کے نمبرز میں. کوئی نیشنل سانگ بنا لینا چاہیے اس پہ بھی کہ ہم انڈیا سے جیت گئے دیکھیں نمبرز میں سپریم کورٹ کے ججز کے. دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھا کے 12 کر دی گئی ہے. پھر اندر کھانے ہوئے ایک قانون سازی بھی نکالی گئی جس میں سروسز چیف کو ایکسٹینشن، یعنی آرمی، نیوی، ایئر فورس، تینوں کے چیفز کو اب جو مدعا ہوگا وہ 5 سال کے لیے ہوگا. اب ہم اگر کوئی جمہوری ملک ہوتے تو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کس کو ایکسٹینشن ملی اور کیوں ملی، کتنی ایج بڑھا دی، کتنی ایکسٹینشن دی. لیسٹ میٹر کرتی ہیں یہ ساری اپوائنٹمنٹس
عوام کے لیے اگر ہم جمہوری ملک ہوتے. لیکن ہمارے پاکستان میں جمہوریت انہی شکلوں سے جڑی ہوتی ہے, اس لیے میٹر بھی یہی پوسٹ کرتی ہیں. خیر, تو جب 5 سال ٹرم ہو گیا, 5 ایئر کا ٹرم ہو گیا, تو آٹومیٹیکلی ایکسٹینشن بھی مل گئی. اور ایکسٹینشن میٹر کرتی ہے صرف آرمی چیف کی. ظاہر ہے نیوی اور ایئر فورس والے تو بیچارے ہیں, دے آر لائک امیر خاندان کے مڈل چائلڈ ہوتا ہے نا, نیوی اور ایئر فورس والے وہ ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ ہاتھ میں نہیں. اینی ویز, سو تو میٹر کرتا ہے آرمی. ایک تو 5 سال کا ٹینور ہوگا, وچ مینز دیٹ کرنٹ چیف ول بی فار 2 more years. اور دوسرا جو گیم ڈالی ہے کہ ایج آف ریٹائرمنٹ جو 64 سال مقرر تھی پریویس قانون سازی میں, وہ جو ایکسٹینشن والی قانون سازی کی تھی, وہ بھی اب ختم کر دی گئی ہے. وچ مینز این آرمی چیف کین گو فار اے لائف ٹائم. اف ری اپوائنٹمنٹ اگر ان کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ رشین رولے کی طرح پاکستان میں پرائم منسٹر بدلتے رہیں, جو ایکسٹینشن دے ان کو لے آئیں, جو نہ دے ان کو ہٹا دیں. میں کہہ رہا ہوں نا, وی آر گوئنگ فار دا ڈیزاسٹر, کیونکہ گورنمنٹ اور ان کے ساتھ والے ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ سسٹم انفورس کر لیں گے جو وہ 8 فروری کو لے آئے. معمار بننے کے علاوہ اپنی مرضی کی سوچ مسلط نہیں ہو سکتی. یہ میں 1000 بار بول چکا ہوں. مارشل لا لگا دیں, ڈنڈا چلائیں, پھر دیکھا جائے گا. یہ جتنا آگے بڑھیں گے اب اتنا اسی طرف ہی جائیں گے ایونچولی. ہوگا کیا, ججز کی سپریم کورٹ میں تعداد بڑھا دی, وچ مینس ان کو امید ہے کہ ہم کورٹ پیکنگ کر لیں گے اب, اور جہاں جہاں مسئلہ ہے, میننگ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ, ان دونوں کے ججز کا نمبر بڑھا دیا. وچ مینس ہم نے سپریم کورٹ سے ابھرنے والے مسئلے سارے ڈائلیوٹ کر دیے. ظاہر ہے جب اتنے سارے لوگ آ گئے تو اپنی مرضی کے لوگ آ گئے. افسوس ہوتا ہے مجھے ان کی ذہانت میں, جو بھی یہ کروا رہا ہے گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ. سی دا پوائنٹ از, آپ ججز کہاں سے لائیں گے؟ انہی کورٹ سے لاؤ گے. وچ مینز اب آپ کو ہائی کورٹس کے ججز بھی بڑھانے ہوں گے, وچ مینز آپ کو لوور کورٹس کے ججز بھی بڑھانے ہوں گے. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ پی آئی اے کی طرح باقی اداروں میں بھی جس طرح اوور اسٹافنگ ہے یہاں بھی ہو جائے گی, اور سرکار بولے گی کہ پیسہ نہیں ہے سرکار کے پاس. ایک طرف آپ کو کاسٹ کٹنگ کرنی ہے, اور دوسری طرف یہ ایک پورا ڈرامہ رچایا ہوا ہے. اور سوچیں آپ, سپریم کورٹ کے ایک جج کا جو خرچہ ہے وہ رفلی 50 سے 60 لاکھ روپے سرکار کو پڑتا ہے منتھلی, اور اب یہ تعداد 34 کر رہے ہیں, اونلی بیکاز کہ اپنی مرضی کی ججمنٹ چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے. یہ صرف جوڈیشری کو ریئیکٹ کروانے کی کوشش ہے تاکہ اس گورنمنٹ کو راستہ ملے, اور اسٹیبلشمنٹ کو ریزن. 26ویں امینڈمنٹ کو فورس کیا, جوڈیشری سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا, تو اب یہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ جوڈیشری سے کچھ نہ کچھ ریئیکشن آ جائے, اور جوڈیشری ورسز پارلیمنٹ کا ایک نیریٹو مل جائے. ناؤ آئی ڈونٹ نو ویدر جوڈیشری ول ریئیکٹ اور ناٹ. اف دے ریئیکٹ تو گورنمنٹ کے پاس ایک سیف ایگزٹ آ جائے گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس انٹروین کرنے کا ریزن آ جائے گا. لیکن اف دے ناٹ تو پھر یہ کرتے جائیں گے جتنا کر سکتے ہیں. اب تک جوڈیشری سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے. سو اٹس لائک اے catch-22 سچویشن فار دا جوڈیشری رائٹ ناؤ. وہ اگر چپ کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ کرتے جائیں گے, نہیں کرتے تو ان کو ریزن مل جائے گا. میرا خیال ہے جسٹس ضیاء آفریدی ابھی بھی ویٹ کریں گے. وہ ابھی بھی پہلے یہ چیزوں کو ذرا اور زیادہ دیکھیں گے آفٹر دا الیکشنز اینڈ ایوری تھنگ, اور اس کے بعد ہی کچھ ایکٹ کریں گے. ہاں, اگر ان کے دل میں اگر یہ آ چکا ہے کہ یار میں کرسی کیوں چھوڑوں, وہ چاہے کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہ کرسی کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا, لیکن یہ کرسی پہ بیٹھ کے وہ لمبا عرصہ اب کوئی عزت بھی نہیں کما پائیں گے اگر انہوں نے ایسے ہی چپتائی کا روزہ رکھ لیا تو فار دا لانگ ٹرم. اور اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی بڑھائے گئے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی مسئلہ تھا. 6 ججز خط لکھ چکے تھے, ٹوٹل 8 ہیں, تو ظاہر ہے اب 4 نئے آئیں گے تو 6 versus 6 کی ایکویشن کی امید ہے. تو واٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ از کہ ججز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جج ہی ہوتا ہے. وہ آپ کتنا بھی اٹھا کے کہیں سے بھی لے آئے, وہ آپ کے خلاف کہیں نہ کہیں پھر فیصلے دیں گے. اینڈ اگر 26ویں امینڈمنٹ بھی اڑ گئی, فار انسٹنس اڑنی ہے, مجھے پتہ ہے, آج نہیں کل پرسوں ترسوں کبھی اڑنی ہے, تو پھر جو چیف جسٹس ہوگا اس کے پاس 34 جسٹسز ہوں گے اپنے انڈر. یہ اپنی کرسی, اپنی نوکری اور اپنی انا برقرار رکھنے کے لیے ہر حد تک جا رہے ہیں, کیونکہ مسئلہ تو اس طرح کبھی حل نہیں ہوگا. یہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا مسئلہ حل تو. تو کچھ عقل مندی کی امید لگا لیں ان سے, کچھ پاور مووز, اسٹریٹجک پاور مووز کی امید لگا لیں, یا پھر سلطان رائی ہی رہنا ہے انہوں نے. اگر سلطان رائی بننا ہے یا وہی رہنا ہے تو پھر پلان یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ATA میں ترمیم کی ہے, جو ابھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ترمیم کی ہے, جس میں
کسی کو بھی پریونٹیو ایکشن کے تحت، یعنی اگر کسی کے شک ہے تو یعنی ٹیررزم کا، تو وہ یا پھر اغوا برائے تاوان کا یا پھر بھتے کا، یہ ساری چیزوں کا اگر شک ہے تو اس کو 3 مہینے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، وچ مینس مسنگ پرسن کو لیگل کور دینے کی کوشش ہے، وچ مینس کہ ڈنڈا چلنا ہے، پکڑ دھکڑ ہونی ہے۔ اب اس میں سیاسی پکڑ دھکڑ ہوگی کہ نہیں، اس پہ ابھی بھی میرا سوالیہ نشان ہے، وہ آگے چل کے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ، لیکن اس پہ آتے ہیں وہ میں، لیکن پکڑ دھکڑ تو ہوگی۔ بلوچستان میں جو عذاب ہے مسنگ پرسن کا وہ ڈبل ہو جائے گا، اور بس اس قانون کو بہانہ بنا لیا جائے گا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس تو قانونی ایک وہ ہے، ابھی 3 مہینے کے لیے گم کر سکتے ہیں۔ پھر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ججز سے بھی مسئلہ حل ہو چکا ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں گورنمنٹ کے نمبر زیادہ ہیں، جو کہ کل ہے شاید اجلاس، یا 5 کو ہے شاید اجلاس، تو گورنمنٹ اپنی مرضی کے بینچ بھی بنوا لے گی، اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ بھی کروا لے گی، اور پھر جب یہ سب ہضم ہو جائے گا تو پھر ملٹری کورٹس بھی آ جائیں گی، عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل بھی آ جائے گا، اور اگر یہ سب کچھ ہضم ہو جائے گا تو پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کروا دیا جائے۔ واٹ اے جوک! اگر ایسا ہے تو جلدی کیوں تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ یہ ایک دن میں ہی کیوں بلڈوز کی گئی ہیں؟ ارے کوئی تو ریزن ہوگا نا۔ ریزن یہی ہے کہ آپ کے بڑے بھائی کے الیکشنز تھے، ایک دن پہلے کرنا پڑ گیا، وہ الیکشنز ہیں، اور لیکن ڈر کس کو ہے، اور ڈر کیا تھا کہ اتنا جلدی کرنا پڑ گیا؟ دیکھیں ہم سمجھ جانتے ہیں کہ کل امریکن الیکشنز ہیں، اس لیے جلدی تھی، کیونکہ اگر کل کو بڑا بھائی یا بڑی بہن الیکٹ ہو گئے اور ان کو ایکسٹینشن پہ مسئلہ ہوا، جو ہر کوئی لیتا ہے، یا اگر اس سسٹم کو چینج کرنا پڑ گیا تو اس کے بعد اگر ایکسٹینشن کی امید نہ لگائی یا امید لگائی اور ملی نہیں، ظاہر مسئلہ مشکل میں پڑ جانا ہے۔ اور جو مشن ہے، کیونکہ مشن یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی، مشن تو یہ ہے کہ اس سوچ کو دبانا ہے جو جنرل حمید گل کے زمانے سے ایک چلتی آ رہی ہے اور اس وقت بالکل عروج پہ آ چکی ہے، جس سوچ کے تحت بہت ہی کچھ ہو گیا ہے، جس کے تحت کافی لوگ جو سیاست میں عقل بھی نہیں رکھتے تھے ان کو بھی عقل آ چکی ہے۔ ڈونٹ گیٹ می رانگ، میں اس سوچ کے بالکل شدید خلاف ہوں، حمید گل بہت ساری چیزوں کے خلاف ہوں ان کو، لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز اس سوچ کی یہ ہے کہ لوگ سیاست کو سمجھنے لگے، بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ لیکن جو ابھی ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہی غلط ہے۔ 2 extremes are at war right now and nobody is winning۔ ملک ہار رہا ہے، آپ ادارے کمزور کر رہے ہو، خود الزام وہاں لگا رہے تھے اور خود کمزور کر رہے ہو اب، اور جو ہار رہی ہے وہ ہے عوام۔ ظاہر ہے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو خود ہی نہیں پتا کہ ان کی یونٹی میں کتنی طاقت ہے۔ لیکن یونٹی کیسے آئے؟ آدھے بھوک کے مارے بزی ہیں، آدھے اپنے مفادات کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بول سکتا ہے وہ اکیلا ہے، اس لیے ان کو جوتے مار کے چپ کرانا آسان ہے۔ بٹ اینی ویز دس آلسو انڈیکیٹس، یہ جو ہوا ہے نا، یہ جو ایکسٹینشن ہے، دس آلسو انڈیکیٹس کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اس پورے خطے میں۔ واٹ بڑا؟ اس ٹرمپ وننگ بظاہر یس، سوئنگ اسٹیٹس میں تو وہ میجورٹی، کلیئر میجورٹی لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے سروس کے حساب سے، بٹ لیٹس سی، مے بی اٹس بیکاز آف دا ٹرمپ، یہ جو ہوا ڈر کے مارے، مے بی اٹس بیکاز آف دنیا میں ایک جنگ ہونے جا رہی ہے، بیکاز بائیڈن کے جاتے ساتھ ہی اس جنگ میں تیزی آئے گی، اور پاکستان اس جنگ میں کچھ کردار ادا کرنے جا رہا ہے، which would be a biggest mistake۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ اگر خان صاحب جیل میں ہوں گے، ملٹری ٹرائل ہوگا، اور ادھر سے ہم امریکہ کے سامنے لیٹ جائیں گے اور وہ ہمیں فائدہ دے گا، بجائے کہ وہ ہماری مجبوریوں کو استعمال کر کے ڈو مور کا حکم کرے، کیونکہ اس وقت تو چائنا بھی آپ کو ڈو مور کا حکم کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا، اس لیے یہ تو کنفرم ہے کہ خان صاحب پہ ہاتھ ہلکا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے یہ قانون سازی ہو گئی۔ اب 2 چیزیں بہت اہم ہیں یہاں۔ اگر تو پی ٹی آئی اس قانون سازی کو ریجیکٹ کرتی ہے، ہلا گلا کرتی ہے، چیلنج کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے، تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ بھائی نو ڈیل۔ مگر اف پی ٹی آئی اس خاموش آن دس، یا پھر ہلکی پھلکی لپ سروسنگ کرتی ہے، تو ڈیل ہے یہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں بیوقوف بنایا جائے گا لیکن ڈیل ہو چکی ہے۔ یہ ڈیل ہے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ خان صاحب، اور جو یہ چل رہا تھا نا بٹوین، یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز چل رہے تھے، یہ کام کر گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو ووٹ نہیں دیا، شور بھی مچایا، قانون سازی پہ ساتھ بھی نہیں دیا، مگر اف پی ٹی آئی میں اگین آئی ایم ریپیٹنگ دس اگین، مگر اف پی ٹی آئی از اونلی ڈوئنگ لپ سروسنگ، تو پھر سیدھی سیدھی ڈیل ہو گئی ہے۔ اگر نہیں تو پھر 2 پاسبلٹیز یہاں اور ابھرتی ہیں۔ ایک کہ پرسیپشن بنایا جائے کہ ڈیل ہو گئی ہے، اس لیے یہ جلدی جلدی
کیا گیا کہ اگر خان صاحب کو انٹرنیشنل پریشر پہ چھوڑنے والے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے یہ کام کیا جائے تاکہ پرسیپشن بنی ہوئی رہے. جیسے پہلے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد بشرا بی بی کو چھوڑا تو سوال اٹھا کے ڈیل ہے, اور اب ایکسٹینشن دلوا کے اگر خان صاحب کو چھوڑا گیا تو تاثر یہی جائے گا کہ ڈیل ہو گئی ہے. پھر اگر خان صاحب چپ رہے فار اے واٹ ایور ریزن اور اس چیز پہ بات نہیں کیا تو میں اب اتنا پاگل بھی نہ سمجھے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی ہونی ہے عنقریب. کورٹ سے فیصلے آئیں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو رہائی ہوگی, جوڈیشری کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ گورنمنٹ سے خود نپٹ لے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا وہ بس چل پڑیں گے, یہ سب ایکٹیو ہو جائے گا. اگر اس طرح کرتے کرتے ہم آخر میں دیکھیں گے کہ خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے. بٹ واٹ ایف اٹس ناٹ دا ڈیل. اب تینوں چیزیں مطلب جو میں نے پہلے کہا کہ ڈیل نہیں ہوئے, واٹ ایف اٹس ناٹ دا ڈیل, کیونکہ اصل چیز ہے گارنٹی. خان صاحب کی گارنٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ بیکاز جتنا خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے یا ہم نے سمجھا ہے, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ایٹ ہوم, یا پھر وہ کنٹری سے, ملک سے باہر نہیں جائیں گے کہ آپ باہر چلے جائیں فار اے وائل اور ہمیں سرکار کو چلانے دیں. ہی ول پرابلی اسٹے ہیئر اینڈ کریٹ پرابلمس فار دا گورنمنٹ. سو اگر وہ ایسے ہی باہر آ گئے تو پھر گورنمنٹ کا جانا تو ٹھہر گیا, اور اگر گورنمنٹ کا جانا ٹھہر گیا تو آپ جب الیکشنز کروائیں گے, جب بھی کروائیں گے, تو خان صاحب جیت جائیں گے. اور پھر جن کو 2 سال کی ایکسٹینشن ملی ہے ابھی, اگر ان کو عہدے سے فارغ کر دیا تو پھر کیا. اس لیے میری نظر اب اسی قانون سازی پہ ہوگی جو پہلے لانے کی کوشش تھی کہ ری اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن یہ اکیلا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا مگر پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے گی. سو اگر یہ قانون سازی عنقریب آنے والی بات واپس آتی ہے تو پھر یہ پکا سمجھیں کہ بس ڈیل بن چکی ہے, یا پھر ڈیل بنانے کا تاثر جو تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے پوری طرح, اینڈ خان صاحب ول کم بیک ٹو اٹیک دا گورنمنٹ اور پھر بزنس ایز یوزول. بٹ واٹ ایف اٹس ناٹ دا کیس ٹو, مطلب واٹ ایف اٹس ناٹ دا ڈیل اینڈ دے آر سیریس کہ یہ گورنمنٹ چلانی ہے ہمیں, تو بھائی جان وی آر ان فار دا رائڈ. کیونکہ اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ اکانومی, ٹیررزم, انٹرنیشنلی پریشر, انٹرنل بغاوت, یہ سب چیزوں کو ایک ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ایک ملک کے پاپولر لیڈر کا ملٹری ٹرائل کریں گے, اینڈ آل آف دس ود دس ویک اینڈ امورل سسٹم جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو دے آر سیڈلی مسٹیکن اینڈ نتھنگ ول بی اچیوڈ آؤٹ آف دس. بلکہ ملک کہاں جائے گا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ورنہ اٹھا دیا جاؤں گا. بٹ آئی ایم شیور اگر اس طرف بڑھے کہ بس سب کچھ ہم نے کر کے دکھانا ہے تو کسی کی بھی کرسی سیف نہیں رہے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اینڈ وین آئی سے کسی کی بھی, آئی مین کسی کی بھی. اور یہی ایکسیڈنٹ کی طرف میں بہت پہلے سے اشارہ کرتا آ رہا ہوں, کیونکہ پاور از لمیٹڈ. اگین آل آف اٹ ڈپینڈز آن کہ جیتتا کون ہے امریکہ میں. اگر جیتتا ٹرمپ ہے تو پھر گارنٹی طرف جائے گا, یہ کہانی وہیں لے کے جانا پڑے گا, اور پھر ڈیل کو پختہ کیا جائے گا, ٹرم سیٹ کیا جائیں گے, یا پھر ایٹ لیسٹ ڈیل کا تاثر جو دیا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا اور ابھارا جائے گا. اور اگر کمالا جیتیں تو پھر نچوڑا جائے گا تھوڑا سا ٹائم اس لیے کیونکہ کم از کم جنوری 20 تک, کیونکہ میں پکا سمجھتا ہوں کہ کمالا بائیڈن نہیں ہے, وہ یہ سلیپنگ جو والی پالیسی نہیں رکھے گی, وہ ایکٹیو پالیسی رکھے گی. اور شاید نچوڑنے کے بعد امید لگائی جائے کہ اور نچوڑا جائے جنوری 20 تک تاکہ کوئی اچھی ڈیل مل جائے. ان اینی ویز آج فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سیڈ فار پاکستان's فیوچر. بلیک نظر آ رہا ہے بیکاز آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کو واقعی سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں اس پورے حالات میں, اور اس میں ملک کا کیا اثر ہوگا آئی کی ناٹ سے فار شیور. آپ کی طرح میں بھی مایوس ہوں, لیکن امید پر دنیا قائم ہے. دل دکھا ہے لیکن ٹوٹا تو نہیں ہے, اور امید کا دامن چھوٹا تو نہیں ہے.